السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آوازیں سنائی دی۔ ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ تو میرے گھر سے دفع ہو جا، تو میرا نافرمان ہو چکا ہے، تو اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے بچے کو باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا کہ کیا ماجرا ہے۔ بچہ کچھ دیر تک وہیں پر روتا رہا اور سسکتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چل دیا اور تنگ گلیوں میں سے ہو کر گزرتا رہا، اور آگے جا کر وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھہر گیا اور سوچنے لگا، کچھ سوچنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے واپس آ گیا اور گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر وہیں بیٹھ گیا اور روتا رہا، اور وہ تھک چکا تھا، جس کی بنا پر اس نے اپنا سر چوکھٹ پر رکھا اور سو گیا۔ ماں کچھ دیر کے بعد اپنے کام سے دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ وہاں پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس نے غصے میں اس کے بال پکڑے اور اس سے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میرے گھر سے، تو واپس کیوں آیا ہے؟ بچہ بہت رونے لگا اور کہنے لگا، امی، جب آپ نے گھر سے دھکے نکال کر باہر نکال دیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں اور پھر واپس نہیں آؤں گا، میں بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگوں گا یا کسی کی جوتیاں صاف کر لوں گا اور کچھ کما لوں گا۔ یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک تو چلا گیا، لیکن امی، وہاں جا کر میرے دل میں خیال آیا کہ اے بندے، تجھے کھانا پینا تو دنیا میں مل ہی جائے گا، چاہے جہاں سے ملے، مگر تجھے ماں کی محبت اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے ماں، میں واپس تیرے پاس آیا ہوں۔ اس گھر کے علاوہ مجھے ماں کی محبت کہیں نہیں ملے گی، تیرا پیار مجھے کہیں نہیں ملے گا، اور کیونکہ امی، تیری جیسی محبت مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ماں نے اس بات کو سنا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تیرے دل میں یہ احساس ہے کہ تجھے اس جیسی محبت کہیں نہیں مل سکتی، تجھے میری جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا، تو اب تو اس گھر میں آ جا، تیرے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، اور اس گھر میں اپنی زندگی بسر کر لے۔ اس کے بعد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور کہے کہ پروردگار، یہی تو در ہے جہاں سے معافی ملنی ہے، اور اے اللہ، دوسرا کوئی ایسا در نہیں کہ جہاں سے میں معافی مانگوں، جہاں سے مجھے اپنی ضروریات پوری ہوں۔ میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کو قبول فرما کر اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے در کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ خدا منہ پھیر